السلام علیکم دوستوں، صبح بخیر، صبح کا سلام سب دوستوں کو۔ کیا حال چال ہے دوستوں؟ کہہ رہے تھے، میں امید کرتا ہوں سارے بھائی لوگ کہہ رہے سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ابھی اٹھے ہیں 10-15 منٹ ہوئے اور ناشتہ شروع کر دیا ہے۔ ابھی یہ ہم ناشتہ کرنے والے ہیں۔ یہ چائے، یہ تو کچھ چائے ہے، اس میں چائے ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ چائے نہیں ہے۔ اچھا یہ پاپے ہیں، یہ دیکھو بھائی، اس کو کھولتا ہوں نا یار، ایسے بندے بولیں گے پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے۔ یہ پاپے ہیں، یہ پاپے اب کھاتے ہیں تھوڑا ٹائم ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ناشتہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج کچھ بڑا بتانے کو کچھ ہے، انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، بتاؤں گا۔ صبر جلیل، ٹھیک ہے۔ ہاں جی جناب، السلام علیکم۔ صبح ہو گئی ہے، ناشتہ بھی کر لیا ہے اور ابھی بس ویسے ہی بیٹھے تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا اپنوں کا۔ یار اپنوں نے مجھے بہت دکھ دیے، بہت۔ میں زندگی میں 2006 میں 6 میں شادی کی، شادی کے بعد میں دکھ ہی دکھ سہتا ہے، کوئی بھی سکھ کا دن نہیں دیکھا بھی نہیں۔ بس کیا کریں، اپنوں نے بہت دکھ دیے، اپنوں نے۔ میں پہلے گاؤں میں رہتا تھا تو مجھے کوئی بھی اپنا سہتا نہیں تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا وجہ تھی۔ پھر میں بڑی وہاں پر زندگی تنگ گزارا تھا، اور وہ سارے یہ چاہ رہے تھے یہ بندہ چلا جائے یہاں سے، بلکہ میرے والدین بھی تھے، میری بہنیں بھی تھیں، سب بھی تھے، وہ سپورٹ اتنی نہیں کر رہے تھے۔ چلو آگے چلتے چلتے میں نے 2014 میں جو ہے یہ چینل بنایا تھا، تو میرے بھائی نے کوئی غلطی میں وہاں پر میں نے بنایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا چینل بن گیا ہے کچھ بھی ہے، تو وہ بن گیا چینل۔ اس کے بعد اچانک میرے بھائی نے جو نا ڈال دی ویڈیو، تو پھر وہ ہو گیا کچھ، یعنی کہ تھوڑے بہت ویوز آ گئے، تو مجھے نہیں پتا چینل بنتا ہے کیا نہیں ہے۔ چلو بہرحال آہستہ چلتے زندگی عذاب بنتی گئی، عذاب بنتے گئے، گھر میں مسئلے مسائل، بیگم سے جھگڑا، مجھ سے جھگڑا، انہیں آخرکار اپنی سب جو رشتے دار تھے نا، انہوں نے مجھے جو نا بہت پریشان کیا تھا۔ میں ٹارچر تھا بہت، یقین مانو میں بہت ٹارچر تھا یار۔ میں ایک کمرے میں سوتا تھا گاؤں میں، اور اس کے علاوہ لیکن 8x10 کا کمرہ تھا، اس میں سوتا تھا، اور بچوں کے پاؤں میں سوتا تھا۔ اتنے درد مجھے ملے، میں کیا بتاؤں، کافی درد میں بتا نہیں سکتا، اگر میں بتاؤں گا تو اس کا ریئیکشن کچھ اور ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو ایسے زندگی گزرتی گئی، تو پھر سب نے مجھے جو نا یہ کوشش کی نکالنے کی، وہ میرا گھر یار مجھ سے چھینا گیا، میرے گھر کے بارے میں بولا گیا کہ تمہارا گھر نہیں ہے، میں بولے یہاں سے۔ آخرکار میں بچوں کے پیروں میں سوتا تھا، میرا کچن بھی وہی تھا، حیرت کی بات ہے، میرا کچن بھی وہی تھا، کمرہ بھی وہی تھا، اور اس کے علاوہ سونے کی بھی وہی جگہ تھی۔ بس چلتے چلتے دکھ ملے، لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، مجھے مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ سوچا یار سکندر، جہاں پر اگر عزت نہ ہو نا، تو پھر وہاں پر بیٹھنا بیکار ہے، وہاں پر رہنا بیکار ہے، تو اس سے اچھا ہے بندہ چلا جائے، عزت میں چلا جائے، اچھی بات ہے۔ یہ رہنے نہیں دیں گے تو میں سمجھ گیا تھا ان کی چال، سب کچھ۔ تو میں نے ایسے دن دیکھے، میری زندگی میں ایسے دن آئے تھے۔ میری اتنی سیلری نہیں تھی، میرے بچے تھے، تو میں چائے میں ڈبو کے کھاتا تھا روٹی۔ مجھے یہ بولتے سب یہ امیر ہے، میں نے کہا میرے پاس امیری کیا، میری 3500 تنخواہ ہے، 3500، 2000،
6 کی بات بتا 3500 روپये 2006 میں کیا تھے. چلو میں نے وہ زندگی گزاری. میں نے 10-15 دن روٹی چائے سے ڈبو کے کھائی, میرے بچوں نے کھائی, میرا ساتھ دیا میری بیگم نے. ہم چلے, زندگی چلتی رہی, لیکن ہمیں صبح و شام مسئلے پیدا ہوتے تھے, جھگڑے ہوتے تھے. میں نے وہ سب کچھ سہا اپنے دل پہ. مجھے دکھ صرف اپنوں کا یہ ہے کہ کسی نے آ کے مجھ سے یہی نہیں پوچھا کہ سکندر بھائی تمہیں کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ یار, تمہیں کیا مسئلہ. ہم تو دوسروں کی تو بات سن رہے لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتے, تمہیں کون سی تکلیف ہے. لیکن مجھ سے پھر بھی کوئی کسی نے کچھ پوچھا نہیں, سہتا آیا, سب کچھ کرتا آیا. کوئی بھی مڑ کے نہ میرے کزن, میرا کوئی میرے پاس پوچھ نہیں. میرا تو اچھا خاندان ہے, بڑا خاندان ہے, لیکن کوئی بھی نہیں آیا. لیکن یہ تھا اللہ نے مجھے عزت دی, آج تک مجھے عزت دی ہے. میں آج تک سب لوگ میں کچھ باتیں بتاتا جاؤں گا. میری گھر میں عزت نہیں تھی میں مانتا ہوں, لیکن میری عزت باہر تھی. باہر اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں اپنے گھر والوں کو بولتا تھا تم بھلے شک مجھے عزت نہ دو, لیکن مجھے باہر عزت ملتی ہے, اتنی ملتی ہے میری سوچ سے بھی زیادہ. ہر ایک دوست جانتا ہے, پہچانتا ہے, عزت کرتا ہے, عزت احترام سے ملتا ہے. تو میرے پاس میرے گھر میں گیس بھی تھے, لیکن مجھے گیس نہیں دیا گیا. چلو سلنڈر میں نے پہلے کیا, سلنڈر میں گیس بھرا کے اسی کمرے میں 8x10 والے کمرے میں رہتا تھا. 4 پائی تھی میرے کمرے میں, ایک سیف تھا, وہ یہ والا سیف تھا اس میں. تو میں نے ایک ٹیبل تھی, اس میں واشنگ مشین تھی, پنکھا تھا. میں بچوں کے پیروں میں سوتا تھا. تو بڑی تکلیف سے زندگی وہاں پر گزری. میں برداشت کرتا ہے اپنوں کا, کیا کروں, اپنوں کو کر کیا سکتا ہے بندہ, کچھ نہیں کر سکتا. اپنوں سے لڑ بھی نہیں سکتا, اپنوں سے کچھ کر نہیں سکتا. یہ ہے جو یعنی کہ اپنے پاس جو طاقت ہے بول چال کی وہ بند کر دینا, بس یعنی کہ ایک سائڈ پہ ہونا, کسی سے بات نہیں کرنا, یہ میرے بس میں تھا, وہ میں نے کیا. میں بات نہیں کرتا تھا کسی سے. یار میں اتنا مخلص بندہ ہوں, ہر کسی کو عزت دیتا ہوں. میری پیٹھ پیچھے مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میرے لیے چھریاں بندے جو ہے وہ کر کے بیٹھتے ہیں, لے کے بیٹھتے ہیں. مجھے ان باتوں کا سمجھ میں نہیں آتا. اچھا یہ میرا بچہ ہے, میرا بیٹا بھی ہے, یہ پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ سے, یہ محنت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے, کیا بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, اس کی کامیابی میں اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی عطا فرمائے. میں باپ ہوں اس کا, میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان بندوں نے میرے لیے تو اتنا کچھ سوچا تھا, بس میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن میں نے سب کچھ سہا, نکلا. پھر میں 2019 میں یا 20 میں نکل کے آیا وہاں سے, کراچی شفٹ ہوا. کراچی شفٹ ہونے کے بعد یہ تھا کہ کچھ سکون کی زندگی ملی. یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, میں تو سب کے ساتھ مخلص ہوں, وہاں پر بھی مخلص تھا. ہاں وہاں پر جو گاؤں کے دوسرے, ہمارے گاؤں کے جو دوسرے گھر تھے, وہاں پر میرا کیبل سسٹم بھی لگا ہوا تھا, ٹی وی والا. تو وہ وہاں پر میں چلاتا تھا, لائنیں تھی کچھ, تو ان کو میں نے کنیکشن دی ہوئی تھی. وہ سارے میری عزت کرتے تھے. گاؤں میں جس کے پاس جاؤں تو میری عزت کرتے تھے, چائے بوتل کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے, گپ شپ کرتے تھے. لیڈیز تھی ہماری اپنی, وہ بھی باتیں کرتی تھی, پوچھتی ہیں کیا حال چال ہے, کیسی زندگی گزر رہی ہے. ان سب کو پتہ تھا میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, سب کچھ پتہ تھا. یقین مانو آج ایک راز بتا رہا ہوں, میرے اپنے بھی شاید یہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے, یہ آج میں ان کو بتا رہا ہوں. بھلے شک وہ ہمارے مخالف کے کچھ بھی تھے, لیکن وہ میرے جو فیملی تھی, میری جو مانی کہ جو ہم جہاں پر میں رہتا ہوں اس کی فیملی میں, ان کو سب وہ بددعائیں دیتے تھے کہ سکندر تم سے یہ ظلم ہو رہا ہے, بس ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ ان کو پہنچے گا. یار بڑی حیرت کی بات ہے, میرے نکلنے کے بعد وہاں پر بہت سارے مسئلے ہوئے ہیں گاؤں میں. لیکن میں نے یہ کہا ہے, میں شاید بولا تھا کہ جس نے میرے ساتھ کیا اس کے ساتھ اللہ پہنچے گا. میں نہیں لڑ سکتا, میرے پاس نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے. میں اکیلا بندہ ہوں اللہ کا, اکیلا بندہ تھا. یار میرے بچے چھوٹے تھے, اب ماشاءاللہ
کچھ نہ کچھ بڑے ہو گئے، تو اس ٹائم میں اکیلا، اب بھی میں اکیلا ہوں. اب جہاں پر رہ رہا ہوں کراچی میں، یہاں پر اکیلا ہوں یار، میرا کوئی یہاں پر نہیں. کسی بندے نے مجھے پوچھا، بس میں کسی مسئلے میں تھا، تو ایک بندے نے، پولیس والے نے پوچھا یہاں پر تمہارا کون ہے؟ تو میں نے کہا کراچی میں میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہے میرا اور کچھ نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں. ویسے ہماری جو قوم ہے، ان قوم سے یہاں پر بندے رہتے ہیں، لیکن وہ ان سے اتنی میری جان پہچان نہیں ہے، لیکن میں ہوں اکیلا شخص. اللہ میری مدد فرمائے گا، ابھی تک مدد فرمائی ہے. لیکن 2-3 اور باتیں ہیں. میرے ساتھ 2 مسئلے ہوئے، تو میں اس کے، ایک بندہ ہے بہت پیارا نائس بندہ، اس سے میں آپ کے کبھی بلاگ اس کے ساتھ بناؤں گا. پٹھان ہے، بہت 5 وقت نمازی ہے ماشاءاللہ سے. ہم بھی نمازی ہیں، ایسے نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا. کسی نے یہ بھی مجھے بولا تھا آپ تو نماز نہیں پڑھتے. میں نے بولا دیکھو، انسان ہر وقت ایک طبیعت میں نہیں ہوتا ہے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح. میں نماز پڑھتا ہوں جتنی ہو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. ہاں انسان ہے، غفلت ہے، خطا ہے، چھوٹ بھی جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں 5 وقت پڑھتا ہوں، ہاں کبھی 5 وقت پڑھ بھی لیتا ہوں، کبھی 4 وقت، کبھی 3 وقت، کبھی 2 وقت ٹائم کے ساتھ. کیونکہ میری فیملی ہے، کچھ کم کاج ہوتے ہیں، کاموں میں انسان مصروف ہوتا ہے، یا کچھ کس حساب کو مہمان ہے، کوئی بہت ساری باتیں ان کے. بہرحال میں پوری 100% کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی. تو اس کو کسی بندے نے بولا کہ بھائی تمہارا کیا واسطہ، وہ جانے اس کا قبر جانے، وہ قبر میں خود جائے گا، تمہیں کیا واسطہ. یہاں پر میرے ساتھ کراچی میں آ کے میرے ساتھ 2 رفڑے مسئلے ہوئے تھے. وہ سب کس لیے مسئلے ہوئے تھے؟ وہ اس لیے کہ میں اچھا بندہ ہوں، میں مخلص ہوں، سب کے ساتھ مخلص. کسی غریبی کا پوائنٹ مجھے برداشت نہیں ہوتا. میں کسی غریب کو برداشت نہیں کرتا ہوں، بولتا ہوں یار اس کی کوئی مدد کر لو. خدا واشد گواہ اس بات کا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کی مدد کرو. میرے برابر میں تھا ایک پڑوسی تھا، وہ غریب تھے، تو میں نے ان کو جو ہے سپورٹ کی. 1000-1500 مہینے میں اس کو ہم دیتے تھے بھائی. کبھی نمک، کوئی کچھ کیا. ابھی جو آ گئے ہیں وہ تو سالم آ گئے ہمارے پڑوسی، ان کی کیا ہی بات بتاؤں. اس کا بھی میں ایک ولاگ بناؤں گا، بتاؤں گا کہ اس نے میرے لیے کیا سوچا اور میرے لیے کیا کرنے گیا تھا، اس نے کیا میرے ساتھ کیا. تو یہ بھی کوئی کس وقت میں شیئر کروں گا، کیونکہ ولاگس کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں نکلتی جائیں گی. میں بات کروں گا، میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے جس دن مجھے مرنا ہوگا اسی دن میں مروں گا. جس کو کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لے. گولی میں میرا مرنا لکھا تو میں گولی میں مروں گا. اگر میرا مرنا لکھا ہے بیماری میں تو بیماری کے ساتھ مروں گا. اگر میرا مرنا لکھا ہے ایکسیڈنٹ میں، کوئی ایکسیڈنٹ. یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہے، جو میرے نصیب میں لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس کا مرنا اس تاریخ، اس ڈیٹ کو، اس ٹائم، اس سیکنڈ میں اس طرح سے یہ بندہ جائے گا اس دنیا سے. وہ لکھا ہے اللہ نے. ہمارے جو کاغذات بنے ہوئے اوپر اللہ پاک کے پاس، فرشتوں کے پاس، انہوں میں سب کچھ ہمارا لکھا ہے کہ ہم کس ٹائم کیا کریں گے، کہاں پر جائیں گے، کیا کریں گے، سب کچھ اس میں لکھا ہے. تو کہنے کا مطلب میں کسی سے نہیں ڈرتا. جس کو جو کرنا ہے بھلے شک کر لے. جس دن میرا لکھنا ہوگا تو میں اس دن چلا جاؤں گا. تو بات مختصر. بہرحال میری زندگی میں 2006 سے لے کے ابھی تک میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا. ٹینشنوں میں آیا تھا، بہت سارے ٹینشن میں. ابھی بھی ہوں، یہ نہیں کہ نہیں ہوں، ابھی بھی ہوں ٹینشن میں. 4-5 ٹینشن میں. خدا کرے گا وہ دور ہو جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. تو آپ دوستوں کو یہ صرف بتانے کا یہ مقصد تھا کہ یار دکھوں میں بہت میں رہا ہوں. اپنوں نے مجھے بہت کچھ وہ کیا، ٹارچر کیا، پریشانیاں دی، اتنی پریشانیاں دی جو میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن پھر بھی میں زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری چپک گئی، اس کا نام ہے شوگر. یہ مجھے شوگر جو ہے 2010 سے شوگر ہے. تو ابھی تک زندہ ہوں، چل رہا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، لیکن کمزور تھوڑا بہت ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ صحت دے گا، آگے اپنی پرہیز کرتا ہوں. تو ایک اور زبردست میں بات بتا آپ لوگوں کو. ابھی کی بات ہے، میری شوگر اتنی بڑھ گئی تھی، میں حیران ہو گیا تھا. میری شوگر 585 پہ چلی گئی. تو میرے پاس گلوکومیٹر تھا، میں نے اس پہ چیک کیا تو 585 پہ تھی. تو جب میں نے چیک کیا 585، یار 585 اتنی
تو میں نے بولا میں نے سوچا کہ جو ہے نا شوگر نہیں گلوکومیٹر خراب ہو گیا ہوگا، اتنی بڑی نہیں سوچے میری، میں کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا ہوں یا کچھ وغیرہ۔ چلو میں بھاگا دوڑا ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں پر پوچھا ڈاکٹر صاحب میری یار شوگر تو چیک کرو، تو اس نے کہا ہے جی ٹھیک ہے بھائی، ایسا کہ بھائی چیک کرو۔ وہ ڈاکٹر ماشاء اللہ مجھے پہچانتا ہے، مجھے اچھی عزت ملتی ہے باہر بھی، یہ نہیں کہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے جتنی عزت دی ہے نا، میں اس کے قابل نہیں ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ لاکھ میرے اوپر احسانات، جب بھی میں تکلیف میں گیا ہوں نا، اللہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے مقامات میں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ باتیں بتاؤں گا، آپ سن کے حیران ہو جائے گا۔ میں کیا کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت کے ساتھ، ابھی ٹائم نہیں ہے کچھ کافی باتوں کا میں بتانے کا، سمجھا آپ؟ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، بولا یار 587۔ میں نے بولا سر میں نے اب چیک کر کے ہوں تو 585 تھا اور یا 87۔ جس طرح جیسے میں آپ لوگوں سے بات کروں، اسی لیے جیسے میں اس ڈاکٹر سے بات کروں، ڈاکٹر بول رہا تھا یار تم میں کیا چیز ہے، تو اس سے جو 585 جو شوگر ہے اس میں بندہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے۔ آپ تو یار صحت مند لگ رہے ہیں، کیا چیز ہے، کون سا ول پاور ہے آپ کے اندر میں، کیا بالکل اوکے لگ رہے ہیں، بالکل صحیح لگ رہے ہو آپ تو پھر میرا جو ہے اس نے بلڈ پریشر بھی چیک کیا، وہ بلڈ پریشر بھی میرا صحیح تھا۔ چلو جب یہ باتیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ میں جو اندر میں دل میں جو دیے نا، بس سب سے پہلے یہ دیے ول پاور دیا ہے۔ بس ایک بندے نے، اب یہ ایک بات ہے، اس نے پوری کوشش کی تھی مجھے مارنے کی، پوری۔ آج یہ بھی میں ایک ولاگ میں بتا رہا ہوں، یہ یاد رہے گا، یہ میرا انشاءاللہ چینل زندہ باد رہے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ بس آپ کے بھائیوں کی، دوستوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ دعا کریں مجھے کہ میں صحت مجھے ملے۔ شوگر پیشنٹ ہوں، ڈپریشن بھی کچھ یہاں پر ہیں میرے لیے، لیکن اللہ نے مجھے اپنے حفظ و امان میں پناہ میں رکھا ہے۔ میری والدین کی میرے ساتھ دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور میرے بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، کیونکہ مجھے کسی ایک شخص نے میرے والدین سے مجھے دور کیا ہے، ایک شخص۔ میں بولتا ہوں ان کو بھی بھلے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوش رکھے، لیکن یہ ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں دے۔ میں نے کسی کو تکلیف دینے کی آج تک کوشش نہیں کی۔ میں ایسا بندہ ہوں، میں بولتا ہوں اگر مجھ میں کام ہے، میری ذات میں کام ہے، میں کسی کے پاؤں پڑنے کا، دوسرے بندے کے لیے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں، کسی اپنے خاندان کے، کہ بھائی اس کا یہ مسئلہ ہے، حل کر دو۔ میں وہ بندہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ غریب بندہ ہے تو اس کو یار 5 روپے دے کے، 10 روپے دے کے، 100 روپے، 500 روپے دے کے، 1000 روپے دے کے، 2000 روپے دے کے، اس کو اگر میرے ان پیسوں سے خوشی ملتی ہے تو وہ میرے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرے والدین مجھ سے دور ہیں یار، میرے ماں باپ مجھ سے دور ہے، میرے بہن بھائی میرے سے دور ہے، میری فیملی مجھ سے دور ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ذریعہ برابر میرے احساس نہیں ہوتا ہے کہ یار ہم اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے، لیکن ان کو سوچنا میرے بارے میں چاہیے کہ یار یہ بندہ جب کسی کو نہیں کرتا ہے تو ہم بھی اس کو کیوں کریں، کیوں اس کو ٹارچر کریں، کیوں اس کو پریشان کریں۔ میں نے ہمیشہ سب کے لیے اچھا سوچا ہے، کسی کے لیے برا نہیں سوچا ہے۔ یار بھلے شک میرے لیے کوئی کچھ بھی بولے، میں اس کو کیا کچھ تو نہیں کر سکتا نا، لیکن ساروں کی سوچ ایک طرح نہیں ہے، میں سب کے لیے صحیح سوچتا ہوں۔ بھلے جس نے میرے ساتھ کیا مجھے پتہ ہے، میرے لیے یار گالیاں مجھے بکی ہیں، مجھے مارے ملی، میں سب کچھ برداشت کیا، میں نے اپنا گھر چھوڑا، میرے بہن بھائی اپنے چھوڑے، کیوں چھوڑے؟ کسی ایک کو یعنی کہ سلامت رکھنے کے لیے، وہ سلامت ہے ابھی بھی، لیکن اس کو پھر بھی احساس نہیں ہے، وہ یہی سوچ رہے کہ سکندر ابھی بھی جو ہے غلط ہے۔ بھائی میں غلط نہیں ہوں، ٹوٹلی پہلے صحیح تھا، اب بھی صحیح ہوں۔ کسی نے مجھ سے کوئی باتیں نہیں پوچھی، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بھائی تمہارے دل میں کون سا درد ہے، دکھ ہے، ہمیں بتاؤ، پھر میں ان کو بتاتا بھائی میرے دل میں بھی درد دکھ یہ ہے جو مجھے آپ لوگوں نے دیا ہے، اور تو بہت ساری باتیں میں کچھ بتا نہیں سکتا، کیونکہ ولاگز میں آہستہ آہستہ بتاؤں گا، وقت آئے گا اس میں بتاؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ مجبوریاں جو ہے نا، کم سے کم ان بندوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ سکندر ہمارے لیے غلط نہیں سوچ رہا تھا، ہم کیوں اس کو ٹارچر پریشانی وہ کرتے ہیں۔ یہ ہے میری زندگی، آہستہ آہستہ کچھ اور بھی باتیں وہ آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گے، بتاتے جائیں گے ولاگز میں۔
کیونکہ ابھی میں نے یوٹیوب کا سہارا لیا، کچھ یوٹیوب سے کچھ بنانا چاہتا ہوں. اصل حقیقت میری کہانی یہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین جو نا ان کو عمرہ کرواؤں، ان کو حج کرواؤں. حج کی طاقت اللہ نہ دیجیے تو حج کروائیں گے، عمرہ کی طاقت دی تو عمرہ کروائیں گے انشاءاللہ. میری پوری امید یہی کوشش ہے. باقی آپ بھائیوں کی مجھے دعائیں چاہیے، آپ مجھے دعا دو، آپ مجھے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو. تو جیسے جب سبسکرائب زیادہ ہوں گے تو ہمارا چینل گروتھ کرے گا. اس کو شیئر بھی کریں، یہ آپ لوگوں کی میرے ساتھ مہربانی ہوگی، احسان ہوگا آپ لوگوں کا میرے اوپر. مہربانی کو جتنی کر سکتے ہو ہمارے ساتھ تعاون کرو. کمپرومائز سے دنیا چلتی ہے، کمپرومائز کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. دوستوں کو یعنی کہ فیملیز کو کمپرومائز کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا ہے. میں نے سب کے لیے اچھا سوچا ہے، میرے نیت میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو مجھے مارنا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی میرے لیے کچھ نیت میں نہیں ہے. میں کرنے پہ آ جاؤں تو میں اللہ کی طاقت میرے پاس بہت کچھ ہے، میں کر سکتا ہوں. لیکن میں آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا تو مجھ سے سب کچھ چلا جائے گا. اس سے نیت بیس نوبت میں کچھ بھی نہیں کر رہا. میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا میں کرتا ہوں، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کرتا ہوں، کیا دنیا میں چل رہا ہے، سب کچھ بتاؤں گا. لیکن اس میں ٹائم لگے گا، سب کچھ شیئر ہوگا. میں کیا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا ہے، کیا میری اور ایکٹیویٹیز ہیں. کافی ایکٹیویٹیز میں نہیں بتا سکتا ہوں اس ولاگز میں، کچھ میں چھپا کے رکھوں گا. وہ ٹائم پہ آگے بتاؤں گا. وہ ان کا ٹائم نہیں ہے ابھی، جب آئے گا ٹائم تو بتاتا جاؤں گا. اپنی اسٹوری جتنی ہوگی تھوڑی بہت شیئر کرتا رہوں گا. لیکن یہ میں کہوں گا مجھے اپنے نے بہت درد دیے ہیں. اچھا، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ کیونکہ وہ کیمرہ بند ہو گئی تھی تو اپنے نے بہت دکھ دیے. اس دل میں جو ہے بہت سارے راز ہیں، بہت سارے راز ہیں. ٹائم پہ بتاؤں گا لیکن آہستہ آہستہ. میرے لیے بہت ابھی بھی مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے گا. میں کسی ابھی جھکوں گا کبھی نہیں، کچھ بھی ہو جائے. میرے اپنے ایک قانون ہے، اپنے ایک طریقہ کار ہے. میں جھکوں گا نہیں. لیکن اپنوں نے بہت دکھ دیے ہیں، درد دیے ہیں. میں اپنی ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کے ادھر آیا ہوں کراچی میں. مجھے تقریباً 2020 میں آیا ہوں، اگست میں. ایک اور بات بتاؤں گا، آپ سب حیران ہو جائیں گے اور شاید رونا بھی آئے. وہ بات میں ابھی شیئر نہیں کر سکتا. وہ بات آگے شیئر کروں گا کسی اور ولاگ میں. ابھی ولاگ بہت بڑا بن گیا ہے تو کچھ اور بھی شاید ایکٹیویٹیز میں ایڈ کر لوں. اگر نہیں کی تو پھر کل کو میں کوئی اور اپنی اس اسٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے کیا نہیں. یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری زندگی ہے. اس سے مجھے بہت پیار ہے. یہ حسن بابا کیا تو کیا کرتا ہے؟ موبائل دیکھ رہا ہے. ارے بھائی موبائل دیکھ رہا ہے بھائی. حسن بھائی موبائل دیکھ رہا ہے. حسن اسکول نہیں گئے کیا آج؟ جاؤں گا. کس ٹائم جاؤ گے؟ بعد میں. کس ٹائم؟ 1 بجے. 1 بجے کی شفٹ ہے نا؟ 1 بجے کی شفٹ میں ہو نا تم؟ بعد میں جاؤں گا. 12 بجے نا؟ 12 بجے کی شفٹ ہے نا دوپہر کو. چلو ٹھیک ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد کرے میرے پیارے بیٹا. یہ میرا پیارا بیٹا ہے ماشاء اللہ. اس کی بھی ایک اسٹوری ہے، بتاؤں گا ایک اسٹوری اس کی. اس کی زندگی ہم تو سمجھ رہے تھے مر جائے گا بیچارہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے. یہ بھی ایک کہانی ہے، بتاؤں گا. آؤٹ ڈور میں کیوں نہیں جا رہا وہ بھی بتاؤں گا. آؤٹ ڈور میں بہت سارے مسئلے ہیں. یہ کراچی ہے، یہ کوئی اور سٹی نہیں ہے، یہ کراچی ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ کراچی میں کیا کیا مسئلے ہیں. بہت سارے مسئلے بھائی. کراچی مسئلوں کا بھنڈار ہے. یہاں پر دوست بھی بہت ہے، دشمن بھی بہت ہے. نکلنا بڑا خطرہ ہے. بس اللہ خیر کرے گا. میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوگی میں شیئر کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ.
اور جمعہ کی نماز کی تیاری، آج جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کی تیاری بھی ہے آج، تو نماز ہی پڑھنی ہے۔ اور بس آپ بھائیوں کی دعا چاہیے یار، جو بھی دیکھنے والا ہے نا، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی فیملی کے ساتھ سلامت رکھے، خوش رہو، آباد رہو، میری دعائیں آپ کے ساتھ۔ میرے دشمنوں کے لیے بھی میری دعائیں ہیں، ان کے لیے میری کوئی بد دعا نہیں، بد دعائیں میں نے دی ہیں، بہت دی ہیں، وہ پہلے دی تھی، اب نہیں دی ہے میں نے، کیونکہ ظاہری بات ہے میرے دل سے جو آہ نکل رہی ہو مجھے پتہ ہے، میں نے بہت کچھ سہ کے یہاں تک پہنچا ہوں، جو سہ کے میں یہاں تک پہنچا ہوں مجھے پتہ ہے۔ کسی ٹائم میں اور بھی باتیں شیئر ہوں گی، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ، جلدی نہیں۔ تو یہ آج کا ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ٹھیک ہے دوستو۔ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، بس زندگی گزار رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا۔ بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے، صحت دے اللہ تعالیٰ، زندگی دے، صحت دے۔ جو میرے دشمن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے، خوش رہے، وہ بھی آباد رہے۔ کیا تو انہوں نے بہت کچھ ہے، لیکن دل تو یہاں سے پھٹ رہا ہے، وہ جو پھٹ رہا ہے نا، وہ مجھے پتہ ہے کیا پھٹ رہا ہے، لیکن میں نے ان کو پھر بھی دعائیں دی ہیں، میں نے ان کو سب کو بخش بھی کیا ہے، میں ان کو کچھ نہیں کروں گا، کرنے پہ تو بہت کچھ ہے، لیکن نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا، خوش رہو، آباد رہو۔